السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم لوط ألا تتقون. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ایک پیغمبر ہیں. تو آج انہی کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی قوم لوط ہے. قوم لوط کے نام سے ہی قرآن نے ذکر کیا ہے اس قوم کو. علاقہ جو ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے وہیں رہتے تھے. جب ہجرت کیے تو آپ کے ساتھ ہجرت کیے. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تو اپنے علاقے کی طرف یہ نبی کی ذمہ داری لے کر گئے. کس علاقے کی طرف؟ ملک شام کے اندر ایک علاقہ آتا ہے صدوم نام کا. تو صدوم یہ علاقہ ہے پورا. تو اس علاقے کے لیے خاص کر کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت جو طریقہ لائے تھے گویا اسی کی تبلیغ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کیے. اور ان کے زمانے میں کئی سال تک جو ہے ساتھ بھی رہے حضرت لوط علیہ السلام. تو حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے صدوم کی بستی کی طرف. یہ بستی والوں کا حال پچھلی قوموں سے کچھ الگ تھا. ایک تو شرک اس قوم میں تھا ہی، شرک اور بت پرستی. شرک اور بت پرستی کے علاوہ ایک اور گناہ جو اس قوم نے دنیا والوں کو دکھایا جسے دنیا نہیں جانتی تھی، وہ گناہ جو ہے اسی قوم کی نسبت سے بعد میں مشہور ہوا اور اسی قوم کا نام بھی دیا گیا لواطت بول کر. یعنی یہ قوم جو ہے یہ گناہ کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو رکھا ہے وہ فطرت کو چھوڑ کر فطرت کے خلاف بغاوت کرتی تھی. فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے نکاح میں عورت کو چنا ہے. ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. اور اسی راستے سے ایک دوسرے کا سکون بھی ہے اور اسی راستے سے نسلوں کی آبادی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہی طریقہ چنا ہے. لیکن اس قوم نے عورتوں کے بجائے مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرنا شروع کیا. اور اس طریقے سے قوم لوط یہ گناہ میں ملوث ہوئی کہ وہ مردوں کے ساتھ جو ہے تسکین حاصل کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تو سب سے پہلے لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کی طرف بلایا اور کہا فاتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. ہاں میں تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تو میری بات سنو کہا. اور اس کے بعد یہ جو گناہ کیا کرتے تھے اس گناہ کے بارے میں خاص کر کے حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے. قرآن کی کئی سورتوں میں ان کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا، یاد کرو لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم ایسا فحش کام گناہ کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جس گناہ کو پورے عالم میں مطلب پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے، کیا ویسا گناہ تم کرتے ہو. سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے ما سبقکم بها من احد من العالمین
इन्नकुम लतअतून الرجال शहवतम मिन दून النساء, कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल अंतुम क़ौमुम मुसरिफून, तुम तो हद से आगे बढ़ी हुई कौम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया। तो कौम का जवाब क्या था मालूम? चलिए, कुरान ने कौम के जवाब को बयान किया। क्या? वमा कान जवाब कौमिही, कौम का जवाब ये था इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम, कौम वालों ने कहा कि ए बस्ती वालों, सब मिल करके लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकाल दो, निकाल के बाहर कर दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये बड़े पाक बन के फिर रहे हैं। ये अपने आप, ये देखिए कैसी हालत है। लूत अलैहिस्सलाम पाकी की तरफ बुला रहे हैं, हाँ, लूत अलैहिस्सलाम गुनाह से बचाने के लिए बुला रहे हैं, और उल्टा कौम क्या बोल रही है? ये बड़े पाक बने फिरते हैं, तो इसलिए क्या है, इनको निकाल दो, निकाल करके बाहर करो, अपने खरिये से निकाल के बाहर करो, कहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया। हाँ, उनके मर्दों को खास करके ये नसीहत किया करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम चूंकि वक्त के नबी थे, तो एक मरतबा ये वाक़या हुआ, जिस वाक़ये का थोड़ा हिस्सा मैं कल बयान किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, पहली बीवी कौन? सारा, हजरत सारा अलैहिस्सलाम। तो उनको बेटे की खुशखबरी सुनाने के लिए फरिश्ते आए थे ना, तो वो फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले घर को आए थे, उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम के घर को गए थे उन्होंने। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को गए फरिश्ते। फरिश्ते कैसे गए? इंसानी शक्ल में, किसी को नहीं मालूम कि ये फरिश्ते हैं। वो इंसानी शक्ल में आए, और इंसानी शक्ल में भी आए तो चूंकि फरिश्ते हैं भाई, तो खूबसूरत इंसानी शक्ल थी उनकी। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम डर गए। क्यों डरे? कुरान ये अल्फाज में उनके वाक़ये को बताता है। सूरह हूद में वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन, हमारे भेजे हुए फरिश्ते जब लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, वज़ाक़ बिहिम ज़रअन, उनके दिल तंग हुआ, दिल में जो है उन्होंने अपने आप में तंग हो गए, यानी उनको वज़ाक़ बिहिम ज़रअन वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब, और उन्होंने ये भी कहा कि हाय, ये तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। क्यों बुरा दिन कहा? इसलिए कि वो जानते थे अपनी कौम की ये खराब आदत को, कि मेरी कौम की खराब आदत है कि अगर उन्हें कोई मर्द नजर आता है जो खूबसूरत है तो उन्हें छोड़ते नहीं। और आज मेरे घर में ये मेहमान आ गए हैं, लूत अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं, वो भी यही समझ रहे हैं कि ये इंसान है और मेहमान बन के घर को आए हैं। तो उनका डर ये था कि ये तो मेहमान है, अब मेरी कौम को पता लग जाए तो कौम आएगी, पता नहीं इनके साथ बुरा सलूक करेगी, तो मेरे लिए कितना बुरा दिन होगा कि लूत के घर के मेहमानों के साथ ऐसा बुरा सलूक किया गया। तो इसलिए कहा वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला दिन है, बहुत मुश्किल वाला दिन है। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ये अल्फाज बयान करता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम डर रहे, फौरन फिर होता वही जो डर हुआ, वजाअहु क़ौमुहु युहरऊन इलैहि, कौम वाले जब पता चलता है कि लूत के घर में बास खूबसूरत मेहमान आ गए हैं तो पहुंच जाते हैं, युहरऊन इलैहि, तेजी के साथ पहुंच जाते हैं। वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यात, और ये जो कौम वाले थे इनकी पिछली जिंदगी खुद बहुत बुरे करतूतों में थी, और अब यहाँ लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर के घर को पहुंच गए। तो जब घर में पहुंचे, लूत अलैहिस्सलाम जो है फौरन उनको आगाह किया, खबरदार करे, बोले खाला या कौम, ऐ मेरे कौम के लोगों, हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो ये मेरी बेटियां हैं, तुम उनसे निकाह करो, अल्लाह ताला ने जो सही रास्ता तुम्हारे लिए चुना है उसे पसंद करो।
یہاں بیٹیوں سے مراد مفسرین نے دو باتیں بیان کی ہیں، خود ان کی بیٹیاں بھی، چونکہ ان کی دو بیٹیاں تھیں، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ قوم کی بیٹیاں، اس لیے کہ قوم کی بیٹیاں ان کی بیٹیوں کی جیسی ہیں، تو اس لیے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ قوم کے اندر جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹی سمان ہیں، تو ان سے یعنی عورتوں سے نکاح کرو، فاتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، قوم والے تھے ایسی بدبخت عادت لیے پھرتے تھے، نہیں سنبھلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان سے بڑی التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تخزونی فی ضیفی، کہ لوگوں میرے مہمان جو گھر میں آئے ہیں انہیں رسوا نہ کرو، انہیں رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو ایسی عادتوں کے ذریعے سے۔ اور پھر سمجھاتے ہوئے یہ جملہ بولتے ہیں الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے ایک بھی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ کیا کسی ایک کو بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں اتنے اچھے طریقے سمجھا رہا ہوں کہ ایک انسان بھی نہیں ہے جو میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ الیس منکم رجل الرشید، یہ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ لوگ کہتے ہیں قالو، لوگوں نے کہا لقد علمت، اے لوط تمہیں تو معلوم ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری قوم کی جو بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں، اتنا جملہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک مرحلہ تھا جہاں فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کے لوط علیہ السلام کے گھر کو آئے ہیں، اور یہ فرشتے ہیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے، نہ قوم کو ہے نہ لوط علیہ السلام کو ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر تھوڑا تو سدھار بدلاؤ آیا ہے کہ نہیں، پیغمبر کی باتیں بولنے کے سمجھانے کے باوجود، لیکن دیکھا کہ کچھ بھی سدھار نہیں ہے، کچھ بھی سدھار نہیں ہے، ویسا کا ویسا ہی ہے، پوری بدبختی۔ تو اب فرشتوں نے آگے بڑھ کے کہا قالوا یا لوط، اے لوط انا رسول ربک، ہم عام انسان نہیں ہیں، انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل میں بھیجا ہے، تو آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت، لن یصلوا الیک، یہ لوگ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں ان لوگوں میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہم اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل میں بھیجا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ہاں آپ کو کرنا یہ ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی اندھیرے میں تم کیا کرو، تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں لے کے نکل جاؤ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور لے کے نکل جاؤ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہا کہ کوئی بھی مطلب رات میں نکل کے جا رہے ہیں تو پلٹ کے نہ دیکھے، اگر کوئی پلٹ کے دیکھیں گے تو وہ بھی اسی میں سے ہو جائیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، اپنے ساتھ لے کے جاؤ مگر اپنی بیوی کو نہیں لے کے جانا، اس لیے کہ بیوی ابھی کافر ہے، ہاں بیوی نے بھی ایمان نہیں لایا ہے، لوط علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں ان کی بیوی خود جو ہے ایمان نہیں لاتی ہے، بولتے ہیں فرشتے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی اس لیے کہ وہ قوم کے ساتھ ہے۔ تو یہ حکم فرشتے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام راتوں رات جو ہے جو ایمان والے ہیں ان کو لے کے نکل گئے۔ اس کے بعد یہ قوم والوں کے ساتھ انجام ہوا۔ یہ قوم کے بارے میں جیسا آپ نے سنا کہ ان کے اندر شرک تو تھا ہی، یہ شرک خود ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اگر یہ گناہ کے ساتھ ایک اور نئی خرابی، نیا گناہ انہوں نے کیا تو کیا اللہ تعالیٰ بخشیں گے انہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اوپر سے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کرتے تھے ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، ہاں 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قوم والوں کی یہ بات نقل کی، کہتے تھے ائتنا بعذاب اللہ، کہ ہمارے دل میں جو آ رہا ہے، ہماری خواہش جہاں ہے وہاں ہم پورا کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب لا کے دکھاؤ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو قوم والوں کا انجام وہی برا ہوا۔ کیسے برا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ان کے عذاب کے بارے میں سورہ ہود میں
اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کے لوط علیہ السلام کو بولے تھے کہ راتوں رات نکل جاؤ، لوط علیہ السلام راتوں رات نکل گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتے یہ بھی بولے کہ صبح ہوتے ہوتے ان پر عذاب آئے گا، الیس الصبح بقریب، اور رات کے بعد صبح کا آنا دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، تو ان کا انجام بھی ویسے ہی بہت جلد چکنے والے ہیں پورے لوگ۔ لوط علیہ السلام نکل گئے، تو لوط علیہ السلام کے نکلنے کے بعد اس قوم پر عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب؟ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس قوم کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، مطلب یہ پوری قوم کو اٹھایا گیا، پوری کی پوری قوم کو ایسے ہی اٹھایا گیا، اٹھا کر کے پھر زمین پر پٹک دیا گیا۔ پوری کی پوری قوم جو اس گناہ میں ملوث تھے، لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ گناہ سے باز نہیں آئے، تو چونکہ انہوں نے ایک نیا گناہ دنیا والوں کو دکھایا، تو اس وجہ سے پچھلی قوموں سے ان کا عذاب بھی ویسے ہی الگ ہے۔ ایسا عذاب آیا ابھی کسی قوم پہ نہیں آیا، پچھلی قوموں میں نہیں آیا۔ اب تک جو قوموں کا ذکر آپ کے سامنے ہوا اس میں سے کسی قوم پر یہ عذاب نہیں ہے، اب آ رہا ہے یہ عذاب، یعنی کہ پوری قوم کو اٹھا کر پھر سے پٹک دینا زمین پر۔ انسان کو صرف الٹا لٹکایا جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، پوری کی پوری قوم اٹھائی گئی اور پھر زمین پہ پٹک دی گئی۔ اتنا ہی نہیں، قرآن یہ بھی کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، اور زمین پر انہیں پٹکنے کے بعد انہیں یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ پھر ان پر پتھروں کی برسات ہوئی، پتھروں کی برسات ہوئی، یعنی آسمان سے پتھروں کے ذریعے سے پھر ان کو نشانہ بنا کر کے مارا گیا، ایسے ہی نہیں مارا گیا۔ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، ایسے پتھر جس پر نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں پتھر فلاں انسان کے لیے ہے، اور وہ نشان زدہ پتھر بولتے ہیں، قرآن کے ترجمے میں بات ہے، نشان زدہ پتھر مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ، اور وہ بھی نشان زدہ کہاں سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے پتھروں پر نشان لگایا گیا کہ فلاں فلاں انسان کو یہ عذاب ہے، اور قوم کے کسی بھی انسان کو یہ عذاب جو ہے بچا نہیں سکا، سب کے سب تہس نہس ہو گئے، اور یہ خود یعنی انہیں اوپر تک لے جانا پھر زمین پر انڈیل دینا یہ خود ایک عذاب تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کو پتھروں کے ذریعے سے مارا گیا۔ معمولی پتھر انسان کو چلتے چلتے ٹھوکر میں لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور آسمان سے پتھروں کی برسات ہوگی تو کیا حالت ہوگا۔ ایک تیسری آیت اس بارے میں یہ بھی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ انہیں چیخ نے بھی آ پکڑ لیا۔ تو ایسے عذابات اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو نافرمان مجرم لوگ ہوتے ہیں انہیں ایسا ہی عذاب دیتے ہیں۔ تو یہ اس قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر، جسے قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو پیغمبر تھے، اس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ دیکھیے پیغمبر کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ساتھ میں ان میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی سے بچاتے ہیں۔ اور یہاں لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کیا وہ بہت برا گناہ تھا، ایسا گناہ جس کے کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات سنیے، قرآن نے، اللہ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہمارے لیے مرے دم تک وہی فیصلہ ہے۔ دنیا کی کوئی گورنمنٹ، دنیا کی کوئی حکومت اگر اجازت بھی دے، فیصلے نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں بدلتی ہیں، اللہ کی آیتیں نہیں بدلتی ہیں۔ آج ہومو سیکسولیٹی کے ذریعے سے یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے وہ فیصلے کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد انسان کیا بولتے ہیں، حکومتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، قوم والے کیا مشورہ دیتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ گناہ ہمیشہ گناہ ہے۔ یہ گناہ ایسا گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہ کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ترمذی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1450 پر 3 میں یہ حدیث بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو اگر تم کسی انسان کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھو جو گناہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا، تو پھر وہ گناہ کرنے والے کو بھی اور گناہ جس سے ہو رہا ہے، فاعل اور مفعول دونوں کو بھی قتل کرو۔ اسلامی شریعت میں، اسلامی حکومت میں یہی فیصلہ ہے۔ جیسے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے یا پھر رجم سنسار ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا ہے، وہیں پر فطرت کے خلاف جا کر اگر کوئی انسان ہم جس پرستی کرتا ہے، یعنی مرد مرد کے ذریعے سے یا عورت عورت کے ذریعے سے، تو یہ گناہ کی یہ سزا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ نے اپنی حدیثوں میں دیا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے کو زمین پر جینے کا حق نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ باقی سائنس کیا کہتا ہے، اس سے جو بیماریاں آتی ہیں وہ بیماریوں کو ہم نہیں بیان کرنا ہے۔ بھائی آپ جب اللہ کے خلاف نافرمانی کریں گے تو بیماریاں آئیں گے ہی۔ بیماریاں بول کے نہیں ڈرانا ہے، ڈرانا کس سے ہے؟ قرآن و حدیث سے ڈرانا ہے۔ یہ گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا بتا کے ڈرانا ہے۔ ہاں سائنس یہ بولتی یہ بیماری، بھائی بیماری آئے نہ آئے، جب گناہ ہے تو بچنا ہی ہے۔ تو لیکن سائنس خود یہ کہتی ہے کہ یہ نسلوں کو خراب کرنے والا گناہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان خراب بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایسا گناہ اس قوم نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے بھی اس قوم کو ایسی خطرناک سزا دی جو اس قوم کے لیے عبرت بن گئی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت بن گئی۔ اور یہی وجہ ہے بعد میں آنے والی جو دوسری قومیں ہیں انہوں نے اس گناہ کو پکڑا نہیں، ان میں تھوڑا گناہ بدل گئے، پھر یہ گناہ کو تو انہوں نے نہیں پکڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا کیسا عذاب ان پہ آیا۔ لیکن افسوس ہے کہ پھر بعد میں جو ہے یہ گناہ انسانوں میں آ گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان جیسے ملک میں ایسے خراب فیصلے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے وہی بات بتائی کہ حکومت، گورنمنٹ، کورٹ کے فیصلے آپ کو حرام کو حلال اگر بتائیں گے تو وہ حرام آپ کے لیے حلال کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ کسی بھی بارے میں شریعت میں جو کام حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، چاہے سپریم کورٹ ہو، اس سے بڑا کورٹ ہو، اس سے چھوٹا کورٹ، کوئی بھی اسے حلال بتاتا ہے تو کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے حرام حلال میں نہیں بدلتا ہے۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی حق جو ہے نہیں بدلتا ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ اللہ کے فیصلے سے پہلے نہ کسی کا دخل ہوگا، نہ اللہ کے فیصلے کے بعد کسی کا دخل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایسی دخل اندازی کرے گا یا پھر ایسے حرام کاموں میں پڑے گا تو ان کے لیے یہ قوم ایک عبرت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی جن آیتوں میں یہ قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے اس قوم کو ہلاک کیا۔ چند سورتوں میں اس واقعے کی تفصیل بتائی گئی، جیسے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 80 پر 1 سے جو ہے اس قوم کا واقعہ ذکر ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 60 پر 7 سے لے کر 80 پر 1 تک تقریباً اس قوم کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ نمل میں 20ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے واقعے کو بیان کیا۔ سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے واقعے کو بیان کیا۔ یہ چند آیتیں اور صورتیں ہیں جس میں قرآن نے اس قوم کے پیغمبر اور اس قوم کے انجام کو دونوں کو ذکر کیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو قوموں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے ایسے جو گناہ ہیں جن کی وجہ سے اس سے پہلے اللہ کا عذاب
قوموں پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.